السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما۔ الرحمن الرحیم، خدا بڑا مہربان رحم والا ہے۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، تقریباً انسانوں کی اکثریت، مگر ہم تھوڑا سا گہرائی میں الرحمن کے لفظ کو سمجھیں۔ الرحمن وہ جس کی رحمت شدت کے ساتھ امڑ رہی ہو، رحمت پہلے خود کرتا ہے، انتظار نہیں کرتا۔ بارش کی مثال سب پر برستی ہے، سب پر چھا جانے والی۔ موسمیاتی تبدیلی الگ معاملہ ہے۔ مساوات رحمت کی شدت کے حوالے سے، یعنی بنیادی ضروریات سب کے لیے، ہوا، پانی، خوراک وغیرہ۔ الرحیم وہ جس کی رحمت مسلسل قائم اور بامقصد ہو۔ الرحیم کی تشریح ہم سمجھ سکتے ہیں سورۃ الحجر آیت 49، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب ہی دردناک ہے۔ خدا کتنا مہربان اور رحیم ہے، ہم اس بات کو ہی نہیں سمجھ سکتے۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق خدا کی رحمت کے 100 حصے ہیں، صرف ایک حصہ اس دنیا میں ظاہر ہے، باقی 99% رحمت آخرت میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اہم بات یہ ہے کہ اس کی مسلسل رحمت اصول و قواعد کے مطابق ہے۔ اس کا ایک پیٹرن ہے جسے الہی قوانین کہہ سکتے ہیں، جسے میزان عدل کہہ سکتے ہیں، وَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، جسے ہم سنت اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، الاحزاب 62۔ لہٰذا الہی قوانین کے مطابق برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہے، سورہ الشورى 42، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا۔ اسی طرح نیکی کا بدلہ نیکی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ الرحمن 60۔ اسی طرح سورہ زلزال، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے بھی ذرہ برابر اچھائی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا، اور جس نے بھی ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران 182، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس کی سزا ان کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ تو ہوا الرحمن الرحیم کا مختصر مفہوم۔ اب وہ 7 پوائنٹس ذہن میں لے آئیے جس سے ایک نقشہ بنتا ہے۔ وہ نقشہ کچھ اس طرح سے ہے جس میں 3 کردار ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ نمبر 1 کردار الحمدللہ کے حقیقی انکاری، ناشکر، خدا کو خالق، مالک، رازق ماننے سے انکاری، غفلت کی وجہ سے، حقیقت کا فہم انہیں حاصل ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا کردار خدا کے دین کے انکاری، اپنا ہی تصور زندگی پیش کرتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اس زمانے نے بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوتے ہوئے دیکھی ہیں۔ یہ غافل ہیں جہالت قدیمہ سے، جس کی شروعات ہوئی حابیل و قابیل کے واقعے سے، اور انسان انفرادی سے اجتماعی سفر کی طرف رواں دواں ہوا، مگر ہر بار انسان انبیاء کے مقابلے میں اپنا تصور زندگی پیش کرتا رہا۔
بالآخر اسے عبرتناک شکست دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے شعوری طور پر انسان نے دیکھا کہ قارون خزانوں سمیت بما لاؤ لشکر دفن کر دیا گیا اور فرعون آج تک نشان عبرت کے طور پر میوزیم میں پڑا ہے۔ اسی طرح دوسری بار اس زمانے نے بڑی تبدیلی دیکھی، خدا کا دین غالب ہوا جزیرہ نما عرب میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے صحابہ کے ذریعے۔ اور تیسرا کردار، اب انسان عقل پرستی ڈیفالٹ عقل کا شکار ہے۔ یہ بھی غفلت کا نتیجہ ہے۔ یہ اصل میں شارٹ ویڈیو ہے، تفصیلی ویڈیوز میں بعد میں بناؤں گا۔ ابھی عام فہم مختصر ویڈیوز میں تفصیل کی گنجائش نہیں، صحیح میسج نہیں پہنچے گا۔ اگلی ویڈیو مالک یوم الدین واقعی جواب دہی ہے، خدا کا دین و شریعت ہی آج کے مسائل کا حل ہے، اس پر ہوگی انشاءاللہ۔